بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، کل 12ویں تراویح پڑھی گئی جس میں 14ویں پارے کے ثلث سے 15ویں پارے کے اخیر تک کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العزت حکم کرتا ہے انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور نامعقول کام سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر عہد کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے اور رشوت نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جس مرد اور عورت نے نیک کام کیا اور وہ مومن ہیں تو اللہ اس کو ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض اجر دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم قرآن کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اے نبی آپ لوگوں کو دعوت دین دیا کرو تو نہایت حکمت اور بہترین طریقے پر دیا کرو۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور مخالفین کی حرکات پر رنج نہ کریں، اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف بخشا اور وہاں ان کو اپنی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات کرائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 5 وقت کی نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے وہ جو 14 نکات بھی عطا فرمائے جن سے مستقبل کے معاشرے کی مہذب ترین شکل عمل میں آئی۔ نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4، فضول خرچی نہ کرو۔ نمبر 5، اگر کسی کی حاجت پوری نہ کر سکو تو نرمی سے جواب دے دو۔ نمبر 6، کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ نمبر 7، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 8، زنا کے قریب تک نہ بھٹکو۔ نمبر 9، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر 10، حدود قانونی سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو۔ نمبر 11، قول و قرار کی پابندی کرو۔ نمبر 12، ناپ تول میں کمی اور بیشی ہرگز نہ کرو۔ نمبر 13، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ نمبر 14، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو کہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ وہ 14 نکات ہیں جو اس صورت کے اندر خاص طور سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو دراصل مٹنے والا ہی ہے۔ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اس طرح کیا کرو کہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد اسی وقت فرض ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے معجزات اور فرعون کی مخالفت اور اس کے انجام بد کا ذکر بھی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جو اہل علم ہیں تو وہ قرآن سن کر تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن یعنی ان کا سننا ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں فرمایا گیا آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے، نہ کسی کمزور کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے
اس صورت میں اصحاب کہف، ملاقات خضر و موسیٰ اور ذوالقرنین کے واقعات کا ذکر ہے۔ آج کی تراویح میں اصحاب کہف اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر تلاوت کے مطابق کیا جائے گا۔ قصہ ذوالقرنین کے بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان اپنے ظالم معاشرے سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ گزین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر درازی نیند طاری کر دی، یعنی ایک لمبی نیند اللہ نے ان کو دے دی۔ غار کے منہ پر ان کا ایک کتا محافظت کرتا رہا۔ برسوں کے بعد جب جابر حکومت تبدیل ہو چکی تھی، معاشرہ بدل چکا تھا، اللہ نے انہیں نیند سے بیدار فرمایا، غار کے حالات سے ان کو واقف کیا، جس کے بعد اسی غار میں ان پر موت طاری کر دی گئی۔ اب وہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ مشیت الہی کا نظام جن مصالح ربی پر چل رہا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام اچھی بھلی کشتیوں کو ناکارہ کر دیتے تھے، پھر اچھے خاصے کودتے کھیلتے لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور کچھ ناشکرے کج خلق لوگوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوئی، اعتراض فرماتے ہیں۔ بالآخر حضرت خضر مشیت ایزدی سے انہیں آگاہ کر کے ان کی تسلی کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس عمل غیبی کا انجام خیر ہے، شر نہیں۔ درمیانی صورت میں ارشاد باری ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایات ان کے پاس آتی ہیں اس میں جھگڑتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی باتیں ہیں تاکہ عقل رکھنے والے اور آیات میں غور و فکر کرنے والے ہدایت پا جائے۔ من جملہ ان باتوں کے واقعہ کہف اور واقعہ خضر و موسیٰ بھی ہے تاکہ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدت اور بصیرت کے ساتھ ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔